السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 میں پہلے الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ایک ایک آیت کا، پھر اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب استسقا پانی مانگا۔ است جب شروع میں آ جائے تو اس کا معنی طلب کرنا، مانگنا، مطالبہ کرنا، چاہنا۔ اور اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس ہم نے کہا، اضرب تو مار، بعصاک اپنی عصا کے ساتھ، ساتھ عصا کا اپنی عصا کے ساتھ، الحجر پتھر پر، فن فجرت پس پھوٹ پڑے، من ہو اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینن چشمے، فن فجرت پس پھوٹ پڑے، من ہو اس سے یعنی حجر سے، اثنتا عشرت عینن 12 چشمے، قد تحقیق، علم جان لیا، کل اناس ہر آدمی نے، تمام لوگوں نے، مشربہم اپنا پانی پینے کی جگہ، مشرب پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ تم، وشربو اور پیو تم، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو تم، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا 10واں انعام ذکر فرمایا۔ 10واں انعام کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میدان میں پہنچی تو سینا کے میدان میں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، سخت پیاس۔ اب اس پیاس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ موسیٰ اپنے عصا کو اس چٹان پر ماریے۔ جس چٹان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام خواب، روایات میں آتا ہے کہ خواب اس کا نام تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ماری تو اس صحرا میں اس پتھر سے اللہ رب العزت نے 12 چشمے نکالے۔ اب یہ قوم بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے یہ بھی 12 تھے، تو ہر قبیلے کو اپنا اپنا جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ یہ آپ کا پانی پینے کی جگہ ہے۔ تو اس کو عیون موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ اثنتا عشرت عینہ 12 چشمے، 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے نکلے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو، یعنی کام تو کوئی نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا ان کا، صرف دین سیکھنا تھا اور دین پر عمل کرنا تھا۔ کھانے پینے کے لیے منو سلوا آ جاتا تھا، پینے کے لیے 12 چشمے ہیں، اور
کوئی کام ہے نہیں، تو اس لیے شریعت کے مطابق عمل کریں اور شریعت کے قوانین کو مت توڑیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ اور جب قل تم آپ نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. تو زمین جن چیزوں کو اگاتی ہے وہ چیزیں اللہ سے مانگیے، من بقلہا ترکاریاں، وقصائہا ککڑی، وفومہا اور گیہوں، وعدسہا اور دالیں، وبصلہا اور پیاز. تو یہ چیزیں کھانے کے لیے ہمیں چاہیے، من و سلوہ نہیں، ایک ہی طرح کا کھانا روزانہ ہم نہیں کھائیں گے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا وہ چیز جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے. یہ تنزن فرمایا کہ اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہے، پتہ چل رہا جو اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ کر جو کم گھٹیا چیز ہے، کمزور ہے، وہ مانگ رہے ہو. تو تنزن یوں فرمایا کہ کیا آپ جو ہے وہ ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کے ساتھ بدل رہے ہیں، حالانکہ بدل رہے تو وہ اعلیٰ کو ادنا کے ساتھ تھے. اہبطوا اتر جاؤ، مصرن اس شہر میں، فإن پس بے شک، لکم آپ کے لیے ہوگا، ما سألتم جو تم مانگو گے یا جو تم نے مانگا وہ تمہیں ملے گا. وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، والمسکنت اور محتاجی، وباؤ اور پھنس گئے وہ، بغضب من اللہ اللہ کے غصے میں. ذالک یہ اس وجہ سے، بأنہم بے شک وہ، کانوا یکفرون بآیات اللہ کانوا وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، کانوا یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور وہ قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو، بغیر الحق نہ حق. ذالک یہ اس وجہ سے، بما عصوا وکانوا یعتدون ذالک یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک شکوہ ہے کہ من اور سلوہ کھانے پر انہوں نے انکار کر دیا. طعام واحد سے کیا مراد ہے؟ اگر سوال آتا ہے طعام واحد سے کیا مراد ہے، تو من و سلوہ ایک ہی طرح کا کھانا ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے. اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں مختلف طرح کے کھانے دیے جائیں جس میں دالیں ہوں، غلے ہوں، سبزیاں ہوں، اناج ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا اس شہر میں چلے جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ. شہر تھا جو فصیل میں گھرا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ یعنی ذلت اور خواری، رسوائی، مسکنت، فقر، افلاس، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں. اس لیے کہ جو کھانا آپ کو بغیر مانگے مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر اگر آپ خود مزدوری کر کے کما کر کھانا چاہ رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ بھی تو ایک ذلت کی قسم ہے، یہ بھی تو ایک مسکنت اور فقر کی قسم ہے کہ آپ روزانہ کمائیں اور پھر آپ کو کھانے کے لیے ملے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر کچھ کمائے دے رہے ہیں کہ کمائے نہیں کھائیں. تو وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟
یہودیوں کی دولت مندی اگرچہ ضرب المثل بن چکی ہے آج تک، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہے وہاں آبادی میں ان کے مفلسوں کا تناسب زیادہ ہے۔ بہرحال دنیا میں اب یہود بے شک طاقت میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غصے کے مستحق بنے، اس لیے کہ یقتلون النبیین، وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت یرمیاہ کو شہید کیا، حضرت یسعیاہ کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ کتنے انبیاء، یہ جن کے نام ہم نے بتائے، اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء کے وہ قاتل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی ان کا جو کفر ہے اور ان کا جو انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، یہ اب ان کی رگ و ریشے میں آ چکا ہے، اور یہ ان کی نافرمانی کی ایک بہت بڑھیا اور سب سے بڑی مثال ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرنے لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسی ناشکری قوم بننے سے محفوظ فرمائے۔ بیٹا اللہ حافظ، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔